حمد و ثناء رب ذوالجلال اور درود و سلام بر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یکم محرم سے جو مسلمانوں کا کیلنڈر ہے، اسلامی تقویم ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ مہینہ بھی اپنے سے پچھلے 2 مہینوں کی طرح محترم مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی اس بات کا ذکر ہوا کہ اللہ رب العالمین کے طے کردہ اصول اور نظام کے تحت سال کے 12 مہینوں میں 4 حرمت والے ہیں، 3 اکٹھے حج کے مہینے کے آگے پیچھے، اور 1 سال کے درمیان رجب کا مہینہ۔ تو یہ حج عمرہ کے لیے، چونکہ لوگوں نے حج کے لیے آنا ہوتا تھا دنیا کے دور دراز علاقوں سے سفر کر کے، تو حج کے لیے آتے ہوئے بھی مہینہ لگ جاتا تھا، اور حج سے واپسی پر بھی۔ تو حج کے لیے آنے اور جانے والوں کو رستے میں کسی ڈاکو لٹیرے کا، کسی لڑائی جھگڑے کا، کسی بد امنی کا خوف نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو حرمت والا قرار دیا۔ ان کے اندر لڑائی جھگڑا، تفرقہ، انتشار، قتل و قتال شروع نہیں کرنا چاہیے، شروع ہو تو اس کو روک دینا چاہیے۔ باہمی ہوں، قومی ہوں، ملکی ہوں، کسی بھی قسم کی آپسی لڑائیاں اور جھگڑے ان حرمت والے مہینوں میں کرنا اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ یہی ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ سال، یہ نیا اسلامی سال، ہمارے لیے تو سال نیا جنوری سے شروع ہوتا ہے، اگرچہ وہ عیسائیوں کا سال ہے، عملی اعتبار سے ہم اسی سال کے حساب سے چلتے ہیں، تو ہمیں زیادہ حساب کا پتہ بھی اسی سال کا ہوتا ہے، اور اسلامی سال کے اہمیت اور اس کی تقویم سے ہم اکثر ناواقف ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال اللہ رب العالمین کا سورج اور چاند کے حساب سے مقرر کردہ جو نظام ہے دن رات کا اور ماہ و سال کا، وہ یہی اسلامی تقویم ہے، ہجری تقویم ہے، شمسی تقویم ہے۔ تو یہ جو نیا سال شروع ہوا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمارا یہ سال بخیر و عافیت اور امن و اتفاق سے پورا فرما دے۔ اس مہینے کی حرمت کی ایک وجہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھی، دوسرا اس مہینے کا نام ہی محرم الحرام ہے۔ محرم حرمت والا، اور پھر الحرام یعنی بہت زیادہ حرمت والا، بہت ہی زیادہ محترم مہینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ سال کے باقی مہینوں کی نسبت اس لحاظ سے اس کو ایک فوقیت حاصل ہے کہ اس کی نسبت اللہ سے ہے۔ سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں، لیکن جب کسی چیز کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جائے تو اس کی نسبت کی وجہ سے اس کا تھوڑا سا مقام بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ساری مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، لیکن بیت اللہ اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جانے سے اس کا مقام زیادہ ہے۔ سب جانور ہی اللہ نے پیدا کیے، لیکن وہ اونٹنی صالح علیہ السلام کی ناقۃ اللہ، اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہونے سے وہ زیادہ محترم ہو گئی۔ تو یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سال کے باقی سارے مہینوں میں رکھے گئے روزوں سے زیادہ محبوب تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے بھی کثرت سے رکھتے تھے۔ اب اس حرمت والے مہینے کی اور اس مہینے کی اتنی فضیلت اور اس کا اتنا اہتمام، اس کا اتنا احترام ہونے کی وجہ، سبب عام لوگوں کے نزدیک، ہمارے نزدیک اس میں عاشورہ کا دن آتا ہے، 10 محرم الحرام کا۔ عاشورہ کہتے ہیں 10 سے 10 کو۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس محرم الحرام کی حرمت کی نسبت اور اس میں 10 محرم الحرام کا جو عاشورہ کا دن ہے، اس کا سارا تعلق اس خاص واقعے کے ساتھ ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آیا کربلا کے اندر۔ اسلامی تاریخ کا انتہائی افسوسناک
اور انتہائی کربناک دلخراش واقعہ کہ سیدنا و امامنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی المرتضیٰ کے لخت جگر نوجوانان جنت کے سردار سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا مظلومانہ قتل اور شہادت کربلا کے مقام پر وقت کے حاکموں کے ہاتھوں یہ ایک انتہائی مجرمانہ اور انتہائی گھناؤنا تاریخ اسلام پر بدنما داغ اور دھبا ہے۔ بیان اسی لحاظ سے ہوتا ہے، سنا سنایا اسی انداز سے جاتا ہے، ہر سننے والے کو یہی لگتا ہے کہ شاید محرم الحرام کا سارا مقام و مرتبہ، اس کے گرد گھومنے والی ساری باتیں، حقائقیں، واقعات، اور وہ سارا صرف اسی ایک واقعے کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن بھائیوں خوب سمجھ لیجئے کہ محرم الحرام کا حرمت والا ہونا تب سے طے ہے، تب سے جب سے اللہ نے زمین آسمان بنایا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ نے زمین آسمان پیدا کیے تب سے 12 مہینے رکھے، تب سے اس میں حرمت والے رکھے، اس میں تب سے محرم کو حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ اور پھر اس دن میں جو عاشورہ کا دن تھا، یہ مکے والوں کے ہاں یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی مکہ کے لوگ اس دن کو اس لحاظ سے خاص اہمیت دیتے تھے کہ وہ 10 محرم کو حاجیوں کے چلے جانے کے بعد، مکہ میں حاجی آتے تھے حج کے لیے تو تقریباً 1 مہینہ پورا ہو جاتا تھا حج کو ہوئے تو حاجیوں کی اکثریت واپس چلی گئی ہوتی تھی، تو وہ اللہ کے گھر کی صفائی کرتے تھے، خانہ کعبہ کا باقی کا انتظام و انصرام دوبارہ سے دیکھتے تھے، کعبۃ اللہ پر جو غلاف چڑھایا جاتا ہے اس کو تبدیل کیا کرتے تھے۔ تو اس دن کی نسبت مکے والوں کے ہاں پہلے سے تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو اس وقت بھی مکے کے لوگ اس دن میں کچھ خاص اعمال بجا لاتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو مدینہ میں یہودی آباد تھے، تو آپ نے دیکھا کہ یہودی اس دن خاص اہتمام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا بھئی تم لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے نجات کا دن ہے، یہ ان کی آزادی کا دن ہے۔ جیسے ہمارا آزادی کا دن آ رہا ہے تو ہم اس دن غلغپاڑے کریں گے، شور شرابے، نوجوان کوئی توتی باجے لگا کر پھریں گے، کوئی بھوتوں والے ماسک لگا کر آزادی منائیں گے۔ کیا عجیب منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمارے نوجوانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہودی بھی یہ سمجھتے تھے کہ آزادی والا دن نعمت والا دن ہے، اور اس دن اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی اطاعت بجا لانے کا دن ہے، اور اس دن روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی فرعون سے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن بنی اسرائیل کو آزاد کروایا، وہ فرعون کے غرق ہونے کا دن ہے اور بنی اسرائیل کی آزادی کا دن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، موسیٰ پر ہمارا حق ان یہودیوں سے زیادہ ہے، ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے اس دن کا روزہ رکھتے تھے، صحابہ کرام بھی رکھتے تھے، حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ صحابہ کرام اس دن کا روزہ اپنے بچوں کو بھی اتنی شوق اور رغبت سے رکھواتے تھے کہ ان کو بھوک لگتی تو ان کو مختلف کھلونے دے دے کر ان کو تسلی دلاسا دیتے کہ ان کا روزہ پورا ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، ایک صحابی نے، ایک شخص نے توجہ دلائی، کہا اللہ کے نبی آپ تو ہر معاملے میں یہودیوں کی مخالفت کرتے ہیں، آپ نے تو ہمیں یہی بتایا سکھایا ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے، تو ہم یہ روزہ جو رکھتے ہیں یہ ان سے مشابہت نہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو درست مانتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اب اگلا سال اگر آیا تو میں اگلے سال 9 محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلا سال نصیب نہیں ہوا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو 9 محرم کا یا 10 محرم کا یا دونوں کو ملا کر یا 10 کے ساتھ آگے پیچھے کا ایک روزہ ملا کر یہودیوں کی مخالفت میں ایک روزہ اضافی رکھنا یا 10 کو چھوڑ کر 9 کا روزہ رکھنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ گویا عاشورہ کے دن کی اہمیت بھی اس واقعہ سے، کربلا کے واقعہ سے بہت پہلے کی ہے، اس کی نسبت اور اس کی وجہ اس سے بہت پہلے کی ہے۔ یہ جو واقعہ ہے کربلا کا، یہ اسلامی تاریخ کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک بڑا ہی دل خراش اور بڑا ہی اندوہناک واقعہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بھی 50-51 سال بعد پیش آیا۔ اب یہ جو موضوع ہے کربلا کا، اور اس کربلا کے اندر جو مظلومانہ شہادت ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی، اور ان کی جو شخصیت ہے، یہ ایک انتہائی مشکل موضوع ہے۔ ذمہ دار اور
سنجیدہ واعظ یا خطیب اس کو بہت سوچ سمجھ کر اور ناپ تول کر اس موضوع پر اپنی زبان کھولنی پڑتی. یقیناً جواب دہی کا احساس ہے, اللہ کا ڈر ہونا بھی چاہیے ہے کہ کوئی ایسی بات نہ زبان سے نکلے نہ لوگوں کو بیان کی جائے جو من گھڑت ہو, جھوٹی ہو, بے بنیاد, بے سروپا ہو. جبکہ اس واقعے کے بارے میں اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس واقعے کی نسبت سے خاص جڑے ہوئے اکثر و بیشتر واقعات بالکل بے بنیاد, من گھڑت اور جھوٹے. اور ان جھوٹوں کا بیان, ان غلط روایتوں کا بیان اتنی شد و مت سے کیا جاتا ہے ہر دو طرف سے, یعنی جو لوگ تو اس کے ساتھ خاص ہیں اور جو اس کے ساتھ خاص نہیں ہیں, شین اور سین دونوں ہی, وہ اس واقعے پر جتنا بھی مواد بیان کرتے ہیں اس کا اکثر حصہ لغو اور جھوٹی من گھڑت باتوں پر. اور ان جھوٹوں کا احساس ان اپنے لوگوں کو اس قدر زیادہ ہوا کہ آپ کو اندازہ ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ اس نے واقعہ بیان کر دیا کہ بھئی آج بھی نیپال کے جنگلات میں لوگ ماتم کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں, رات کو وہ صبح دوبارہ زندہ ہو کر واپس آ جاتے ہیں. تو اس جھوٹ کو, یعنی اتنے واضح اور اتنے بے بنیاد جھوٹ کو ان کے اپنے لوگوں نے تسلیم نہیں کیا اور اس بات کو ایک مذاق بنا دیا گیا. اور یہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے نوجوان سمجھتے ہیں کہ یہ بذات خود ایک میم بنی رہی, ایک مزاحیہ بات بنی رہی کہ لو بھائی دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے, بالکل عقل کے, حقائق کے, اور بالکل اس کے برعکس ہے کہ سیدنا حسین کا ماتم کرنے والے دن کو مرتے ہیں رات. تو محترم بھائیوں, یہ جتنے بھی واقعات ہیں ان واقعات کو بیان کرنے والے پھر ماشاءاللہ ایکٹر بڑے زبردست کمال کے ہوتے ہیں. اب تو سوشل میڈیا, پہلے کبھی ہم نے نہ دیکھا نہ سنا, اب تو نہ چاہتے ہوئے بھی سامنے کچھ نہ کچھ چیزیں آ جاتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سارے واقعے کو اور سیدنا حسین کی شخصیت کو اور ان کے ساتھ ان کے سارے خاندان کی اس مظلومانہ شہادت کو بیان کرنے والے جو لوگ ہیں جنہیں آپ ذاکرین کے نام سے جانتے ہیں, وہ اس طرح کا انداز اپنائیں گے, ایسے منہ بگاڑ بگاڑ کر خود روئیں گے اور دوسروں کو رلائیں گے, اور اس رونے اور رلانے کے وہ پیسے لیتے ہیں. اور اس کے لیے پھر وہ ایک مثال دیکھیے, ایک شخص بیان کر رہا ہے حضرت حسین کی بیٹی سغرا, وہ مدینہ میں رہ گئی, حضرت حسین مکہ آ گئے, بیمار تھی. تو حضرت حسین نے کہا تمہیں بیٹا میرا علی اکبر, جن کا اصل نام ابو بکر ہے, وہ تمہیں لینے کے لیے آ جائیں گے, تم ابھی بیمار ہو, سواری نہیں کر سکتی, سفر نہیں کر سکو گے, تم یہاں رک جاؤ. تو حضرت حسین چلے گئے, 4 مہینے مکہ میں رہے, پھر سفر شروع کیا, مہینے کا اس سے زیادہ کا سفر ہوا, کربلا میں پہنچے. کربلا میں رکا ملا سغرا کا, تو اپنی بہن زینب کو رکا دکھایا, کہا ہائے افسوس میری سغرا مدینہ میں رہ گئی بیمار. لو میں چیلنج دیتا ہوں کھلا, اپنوں کو, بیگانوں کو, تاریخ دانوں کو, محققین کو, جاؤ چیلنج ہے کروڑوں کا, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی بیٹی کا نام سغرا ثابت کر دو, ثابت کر دو کہ ان کی کوئی بیٹی. اور سغرا تو وبال ہے, یہاں پھرتی ہے ہمارے, نام ہی فارسی کا, پنجابی کا. یہ تو مولوی نذیر, ڈپٹی نذیر احمد نے سغرا کبرا کے ناول لکھے تھے, پتہ چلا اچھا سغرا بھی کوئی نام ہے. یہ پنجابی دان خطیبوں نے حضرت حسین کی ایک بیٹی کا من گھڑت نام رکھ کے سغرا, اور اس پر ایک بات بڑی مشہور ہے, آپ سنتے ہیں. اور جی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو دیکھا, ان کے کندھے پر یزید سوار ہو کے جا رہا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایک جنتی کے کندھے پر جہنمی جا رہا ہے. سنی کہ نہیں سنی؟ یہ بات سنی ہے نا آپ نے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ کے کندھے پر یزید بیٹھا ہے, جنتی کے کندھے پر جہنمی سوار ہے. او بھائی ہم تو وہ لوگ ہیں, ہم تو قرآن حدیث کو بھی سند کے بغیر نہیں مانتے, تو ہم تمہاری بولی ہوئی باتوں کو, تمہاری تاریخی باتوں کو بغیر سند کے کیسے مان لیں؟ سند کیا ہوتی ہے؟ میں کہوں میں نے مولانا حافظ محمد گوندلوی حافظ اللہ سے یہ بات سنی, تو کوئی بندہ مجھے بٹھایا, ادھر آ بھائی تو کدوں پیدا ہویا؟ جی میں 1988 میں. تے حافظ صاحب محدث گوندلوی کدوں فوت ہوئے؟ جی 80 چ. ماما تو ملے ہی نہیں, تو نے حضرت محمد گوندلوی کو دیکھا ہی نہیں, تو نے ان سے سن کیسے لیا؟ یہ ہوتی ہے سند. اچھا یا میں کہوں وہ جی میں انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کے پاس پڑھتا تھا, اس نے مجھے یہ بات بیان کی, تو سننے والے مجھے کہیں گے اوے پاگلا
جیلمی کی آدھی باتیں تو اس کے گھر والے نہیں مانتے، تو اس کی باتیں مان کر ہمیں بیان کرتا پھرتا ہے. یہ ہوتی ہے سند. بندہ بیان کرنے والا، سننے سنانے والا، صادق صدوق، سکا ہو، پختہ ہو، حافظہ ٹھیک ہو، ملاقات ثابت ہو. اب یزید پیدا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 11 سال بعد. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بدبخت صحابی نہیں تھا، اس کا تقابل ہی کوئی نہیں. وہ یزید پیدا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 11 سال بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے دیکھ لیا معاویہ کے کندھے پر سوار اور کیسے کہہ دیا کہ یہ جنتی ہے جنمی. تو اس طرح کی بے سر و پا باتیں بیٹیوں کے بارے میں. اب جیسے میں نے کہا کہ سغرا نام کی بیٹی کوئی نہیں تھی اور وہ بیٹی بنا کر اس کو بیان کرتے ہیں، ایسے ہی حضرت حسین کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک سکینہ جس کو سکینہ بھی کہتے ہیں، سکینہ، اور ایک فاطمہ، اور دونوں آپ کے ساتھ تھیں. اب سکینہ بھی شادی شدہ ہیں. حضرت حسن کے بیٹے سے عبداللہ سے سکینہ کی شادی ہوئی، شادی شدہ تھی. 25 سال کی عمر تھی جب وہ کربلا میں آپ کے ساتھ تھی. لیکن بیان کرنے والا ذاکر، اس کی بات میں اس وقت تک درد نہیں پیدا ہوتا، وہ رونے رلانے کا عنصر نہیں پیدا ہوتا جب تک وہ یہ ثابت نہ کر دے ہائے 6 سال کی سکینہ اور ہائے 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 ہائے. یہ بھائی من گڑت اور فضول باتیں ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں. ہمارا دل واللہ اس بات پر خون کے آنسو روتا ہے، اور ہم اس بات کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ تاریخ اسلام کے اندر کربلا کا واقعہ ایک انتہائی دلدوز، دلخراش، اندوہناک اور افسوسناک واقعہ ہے. انتہائی ظلم نواسہ رسول کے ساتھ، نوجوانان جنت کے سردار کے ساتھ، فاطمہ اور علی کے لختے جگر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو گھٹی دی، جس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا، جس کو کندھے پر سواری کرائی، جس کا نام رکھا، جس کے لیے منبر کو چھوڑ کر اتر آئے، اس شخصیت کو کچھ غنڈے اور بدماش گھیر لیں. حضرت حسین بیچارے شریف النفس، سادہ طبیعت، ولی اللہ آدمی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کربلا میں کو حضرت حسین کا کوئی ذاتی فائدہ تھا؟ ہمارے تو استاد محترم فرمایا کرتے تھے ان کو اغوا کیا بلوائیوں نے، مکے سے جانا نہیں چاہتے تھے، کوفیوں نے ان کو گھیر لیا، چلو جی چلو، چلو جی چلو، 18,000 خط آیا پڑا، چلو جی چلو. ہمارے استاد کہتے ہیں وہ تو خود بیچارے شاید نہ جاتے، یہ کوفی ان کو اتنا گھیرا، اتنا ان کا گھیراؤ کیا کہ اغوا کی صورت بن کر ان کو لے کر چلے. اور رستے میں حضرت حسین کو پتہ بھی چلا کہ مسلم بن عقیل جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. واپسی کا بھی سوچا، کچھ اپنے اور کچھ پرائے. انہوں نے کہا اوہو اب تو آدھا رستہ ہو گیا، اب کیوں جائیں گے. کچھ نے کہا اچھا بھی اب ہم قصاص نہ لیں، اب ہم چلیں نا. پھر چل پڑے بیچارے. پھر جا کر درمیان میں اورا کے مقام پر سعد، عبداللہ بن سعد سے جب پالا پڑا تو انہوں نے کہا جی کدھر؟ انہوں نے کہا بھی یہ بورے بڑے پڑے ہیں خطوں کے. انہوں نے کہا کس کے؟ فلاں چودھری، فلاں وڈیرا، فلاں سردار، فلاں یہ. انہوں نے کہا یہ تو سارے میرے ساتھ کھڑے ہیں. اوہو میرے ساتھ دھوکا ہو گیا. اچھا بھائی اچھا میں جاتا ہوں واپس. یہ تو بڑے فراڈیاں نکلے. تو یہ تو حضرت حسین کے ساتھ ایک تاریخی دھوکا ہوا، ان کے ساتھ ایک تاریخی ظلم یہاں سے شروع ہوتا ہے جب ان کو گھیر گھار کر مکے سے نکالا گیا اور ان کو سازش کے تحت بلوائیوں نے، فسادیوں نے، کوفیوں نے، فراڈیوں نے، منافقوں نے ان کو کہا بھی آؤ آؤ تخت آ رہے کوفے کا، آجو آجو آجو. اور حضرت حسین کو سمجھ آ گئی تھی تو حضرت حسین تو وہاں سے واپس پلٹنا چاہتے تھے. یہ ہے وہ اسوہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، جس کو بیان کرنے سے سمجھ لو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی پیپ زدہ پھوڑے پر کو نشتر رکھ دو نا تو چیخیں نکلتی ہیں. ایسے ہی جیسے ہی ہم حقائق کی بات کرنا شروع کرتے ہیں آواز آتی ہے وہ یزیدی ہیں، یہ یزیدی. لا حول ولا قوت الا باللہ. او بھائی سنو، نہ ہم نے یزید کو دیکھا، نہ اس کو سنا، نہ اس کی بیعت کی، نہ اس کو حق مانا، نہ اس کے ساتھ امامت میں حج کیا، نہ اس کی امامت میں ہم نے جہاد کیا. یزیدی ہوں گے وہ. آپ نے اشارے نہیں سمجھتے. مسئلہ یہ ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں نا، ان کا کوئی مقرر ذاکر بیٹھا ہوتا ہے نا، تو وہ اشاروں میں ایسی بات کر جاتا ہے کہ ان کے لوگ بڑی جلدی بات سمجھ جاتے ہیں. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے کرتے نا تو وہ ایک ذاکر کہنے لگا بڑے شریفانہ انداز سے، معصوم ہے، عمر بھی کدی وفا کی تھی. مقصد کہنے کا اس کا کیا تھا؟ یعنی عمر، بندے کی عمر چلی جاتی ہے، زندگی نے کوئی وفا کی ہے کبھی؟ لیکن طنز کہاں تھا بھائی؟ عمر بھی کدی وفا کی تھی. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو عرض یہ کر رہا ہوں، اشارہ سمجھو اشارہ، کہ یزیدی تو ہوئے وہ
جنہوں نے یزید کی امامت میں حج کیے 3 سال. یزیدی تو ہوئے وہ جنہوں نے جہاد کیا یزید کی امامت میں، اس کی سپہ سالاری میں، اس کی امارت میں. یزیدی تو ہوئے وہ جنہوں نے بیعت کی یزید کی، جس میں 200 صحابہ بھی شامل ہیں. ہمیں یزیدی ہونے کا تانا کس بات کا بھائی؟ ہم نے یزید کی کو بیعت کی، ہمارا ماما لگتا ہے یزید. اور یہ تقابل کیا کس نے؟ دنیا کے سارے یزید اکٹھے کرو. سنو میرا عقیدہ، سنو میرا مسلک، سنو ہمارا فکر اور نظریہ. دنیا کے سارے یزید اکٹھے کرو اور یزیدوں کو چھوڑو. دنیا کے سارے ائمہ، فقہا، صلحاء، اتقیاء، صوفیاء سارے اکٹھے کرو، ایک پلڑے میں ان کو رکھو، ایک پلڑے میں حسین کو رکھو. حسین کا پلڑا بھاری ہے. ان ساروں کو کھڑا کرو، نیچے سے لے کے اوپر تک، آسمان تک ان کی لائن بناؤ، واللہ یہ حسین کے پاؤں کو نہیں چھوتے. مقابلہ یزید کا اور حسین کا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمیں کہتے ہیں نا نبی کی شان گھٹاتے ہیں، یہ وہابی ہیں، گستاخ ہیں نبی کے. اور بھائی ہم کہتے ہیں اللہ نے نبی کو سب کچھ دیا، نبی کو ہر مقام دیا، نبی کو ہر شان دی، ایک چیز نہیں دی. کیا نہیں دیا؟ خدائی نہیں دی. نبی کو خدا نہیں دیا. ہم کہتے ہیں نبی کی شان گھٹاتے ہیں، خدا سے بڑھاتے ہیں سارے جہان سے. ہم کہتے ہیں سارے جہان سے اعلیٰ نبی لیکن رب سے نیچے. ایسے ہی ہم کہتے ہیں ہر ایک کو اس کے مقام پر رہنے دو. مقابلہ کیوں کرتے ہو حسین کا یزید کا؟ اگر کوئی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لے تو وہ سمجھتا ہے حسینی. اصل حسینی تو ہم ہیں. کردار حسین والا، عقیدہ حسین والا، شکلیں حسین والی. تم حسینی بننا چاہتے ہو، حسینی کہلوانا چاہتے ہو، تمہارے انگ انگ سے نظر آنا چاہیے کہ یہ حسینی. تمہارے چلنے کے رنگ ڈھنگ سے، زندگی کے طور طریقوں سے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ حسینی. زبانی دعویٰ تو بڑا آسان ہوتا ہے نا، قربانی دو حسین والی، صبر اور استقامت دکھا حسین والا، توحید کا نعرہ لگاؤ حسین والا. یہ جو آج ساری سنتیں اپنائے پھرتے ہو، یہ سنتیں تو یزید کی تم نے اپنائی ہوئی. سید زادیوں کو بیڑیوں میں کس نے ڈالا؟ یزید نے. تم آج بیڑیاں ڈالے پھرتے ہو. کس کی سنت ہے؟ یزید کی. یہ سارا ماتم کس نے کیا؟ کوفیوں نے. یہ سنت حسین کی ہے؟ یہ سنت کوفیوں کی؟ یہ سنت یزیدیوں کی؟ یہ تعزیے نکالنا، یہ جو دوسرے ماتم کرنا، اور یہ سارے یہ ننگے پاؤں چلنا، آگ لگانا، خیموں کو آگ لگائی کس نے؟ یزید نے. یزید کی فوج نے. تم خیموں کو آگ لگاتے ہو، آگ کے اوپر چلتے ہو. کیوں؟ یزید کی اتباع کرتے ہو، یزید کی پیروی کرتے ہو، یزیدی سنتیں زندہ کرتے ہو. حسین کی سنت تو یہ ہے صبر علی قضائک لا الہ الا سوائک. آخری دم تک کہا حسین صبر و استقامت کا پہاڑ ہے. اور باغی ہونے کا تانا دینے والے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقتدار کا لالچی کہنے والے، کوئی جی اقتدار کی، یہ بھی پاگل ہیں. اور یہ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بغاوت کے تانے دیں، یہ بھی پاگل ہیں. نہ حسین نے بغاوت کی، نہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اقتدار کے لالچ میں یہ ساری رسا کشی کی. وہ بیچارے ان کو بہلایا پھسلایا، ان کو چنگل میں پھنسایا، ان کو دھوکے سے ورغلایا اور ان کو اغوا کر کے لے گئے. مظلومانہ شہادت. نہ تیر تھے، نہ تلوار تھے، نہ لڑنے کو نکلے تھے، سب کچھ صرف بچے گھر والے ساتھ لے کر گئے تھے. رستے میں گھیر کر ان کو بلوائیوں نے، شرارتیوں نے، بدبخت تھے سارے کے سارے. وہ ابن زیاد ہو، وہ شمر ہو، جنہوں نے قتل کیا، جو قتل میں شریک ہوئے، نواسے رسول کے، سارے بدبخت ہیں. اللہ ان کے ساتھ وہ سلوک کرے جس کے وہ حقدار ہیں. اللہ اکبر. حسین تو وہ تھے. ہمارا بھی دل کرتا ہے، ہمیں بھی رونا آتا ہے، ہمیں بھی غم لگتا ہے. ہم غم مناتے نہیں، غم کرتے ضرور ہیں. اور ہمارا رونا واللہ ہی ایکٹنگ نہیں ہے. اگر تو یہ کرنا ہے نا رونا دھونا پیسے لے کر، تو پھر جاؤ کسی ڈرامے میں کام کرو. رمضان تھا نا، تو رمضان میں ایک دن دعا کرائی، اس دن بڑا رونا نکل آیا. ایک صاحب کہنے لگے جی آج بھی ذرا کل جیسی دعا ہو جائے. میں نے کہا بھائی ہم آرڈر پر نہیں روتے، ہم فرمائشی رونے نہیں روتے. اب تم نے کہہ دیا، اب جو رونا تھا وہ بھی رونا نہیں آتا. تو بھائی ہمیں حسین کی مظلومانہ شہادت کا دکھ اور غم تم سے کہیں زیادہ ہے. ہم حسین کی شہادت کو سرے بازار نیلام نہیں کرتے. فرق اتنا ہے. ہمیں سید زادیوں کے لٹنے پٹنے کا افسوس تم سے زیادہ ہے. ہم ان کی عزتوں کو بازار میں نہیں اچھالتے. فرق صرف اتنا ہے. اصل حسینی ہم ہیں. اہل بیت سے حسینی ہونے کا حق ہم ادا کر رہے ہیں، تم نہیں ادا کر رہے. وہ یزید کے دربار میں سر مبارک امام حسین رضی اللہ عنہ کا پہنچا نا، تو وہ یزید نے جو لاٹھی پکڑی ہوئی تھی اس سے اس نے ایسے ٹٹول کر دیکھنا چاہا نا،
ہونٹوں پر اس کی لاٹھی لگ گئی تو ایک صحابی رسول بھی کھڑا تھا وہاں، اس نے تڑپ کر کہا، اس نے کہا واللہ میں نے اپنی زندگی میں ان ہونٹوں پر رسول کے ہونٹوں کو کئی بار لگے ہوئے دیکھا ہے، اور زبان نبی کریم حسین کے اپنے منہ میں لے لیا کرتے تھے، بدبخت تو ان ہونٹوں کو لاٹھی مارتا ہے، تو ان کو چھڑی سے ہلاتا ہے۔ افسوس دکھ صحابہ کو بھی تھا، لیکن اسوہ دیکھو حسین کا، اسوہ دیکھو صحابہ کرام کا، حکومتوں کے خلاف سر عام بغاوتیں نہیں کرتے۔ ایک بغاوت نے اتنا نقصان پہنچایا، اس ایک خلفشار نے اتنا نقصان پہنچایا جس کے حضرت حسین کا جس کو پتہ بھی نہیں تھا، کوفیوں کی شرارت تھی۔ ایک دو چار اور ہو جاتی تو تاریخ اسلامی اور کتنے ہی کربناک واقعوں سے بھری پڑی ہوتی۔ ظلم عبداللہ بن زبیر کے ساتھ بھی کم نہیں ہوا، مظلومانہ شہادت حضرت عثمان کی بھی کم نہیں تھی، لیکن بھائیو یاد رکھو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اسوہ حسنہ صبر و استقامت ہے، ان کا اسوہ حسنہ عقیدہ توحید کا علل اعلان، اس کا اظہار کرنا ہے، آخری وقت تک ان کا نماز کو نہ ترک کرنا ہے، سنت کا اہتمام ہے۔ یہ ہیں سیدنا حسین کے اصل فضائل اور ان کے اصل مناقب اور ان کا اصل حسن۔ لیکن اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقابل شروع کر دیا جائے گا اور سیدنا حسین کا ذکر کرنے میں دوسرے صحابہ کو رگڑا جائے گا، ان کی اس باہمی لڑائی جھگڑے کو اس طرح کا فساد بنا لیا جائے گا کہ یہ اہل بیت اور صحابہ کا جھگڑا تھا، تو بھائی واللہ ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت کے بھی غلام، ہم نبی کے گھرانے کے بھی نوکر اور نبی کے یارانے کے بھی نوکر، ہم دونوں کے درمیان کسی تفریق کے قائل نہیں۔ میٹرک کی کلاس تھی میری، تو اپنے ہی لوگ جو ہے نا وہ میرے خلاف تھے، سنی وہ میرے خلاف تھے کہ بھئی بہت سخت اس نے باتیں کر دی ہیں۔ تو میرا ایک دوست تھا جو شین تھا، اس کو میں نے کہا کہ بھائی یہ تو میرے اپنے ہی خلاف ہو گئے، تھوڑا سا تو مجھے موقع دے نا، تو ہم سکول میں یہ جو محرم کے حوالے سے بات ہو رہی تو میں تقریر کر لوں۔ تو دوستی تھی اس نے مجھے دے دیا موقع، اس نے کہا ہاں ڈیبیٹر تو بڑا اچھا ہے، تقریر بڑی اچھی کرتا ہے، چلو یہ کر۔ تو مجھے اس نے کہا تو نے شان حسین کی بیان کرنی، میں کہا میں بیان کروں گا واللہ تو دیکھی تو نے آج تک کبھی اپنے شیعوں سے ایسی حسین کی شان نہیں سنی ہوگی۔ الحمدللہ بیان کی ہم نے وہاں۔ ایک بات جب میں نے کی نا، میں نے کہا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ سارے فضائل، گھٹی دی نبی نے، سواری کرائی کندھوں پر، لعاب دیا، نام رکھا، ممبر چھوڑا، جنت کے سردار، فاطمہ کے بیٹے، یہ ساری فضیلتیں ثانوی ہیں، یہ ساری فضیلتیں سیکنڈری ہیں۔ ٹھٹک گئے لوگ، دوسرے ہی بیٹھے تھے نا، انہوں نے کہا اوہ ہو یہ دوسرے پر چل پڑا۔ میں نے کہا اصل فضیلت حضرت حسین کی بھی وہ کیا ہے؟ صحابی ہونا۔ اصل فضیلت اہل بیت کی بھی کیا ہے؟ صحابی ہونا۔ یہ تو نور علی نور ہو گیا کہ صحابی بھی ہے اور گھر والا بھی ہے، یہ یار بھی ہے اور گھر والا بھی ہے، یہ تو دوہری فضیلت ہو گئی، لیکن بنیاد اصل کیا ہے؟ صحابی ہونا۔ تو بھائیو ہمارے نزدیک صحابہ اور اہل بیت دونوں، یہ آپ دیکھتے ہیں نا عوامی سی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں جب محرم میں کوئی کسی طرف سے شور ہوگا ہوتا ہے نا، کوئی مناظرہ جھگڑا، تو لوگ بیٹھے کی ہویا او جی او ایک طبقہ صحابہ والا ہے، ایک طبقہ اہل بیت والا ہے، وہ صحابہ کرتے رہتے ہیں، آل رسول کرتے رہتے ہیں۔ بھائی منصف آپ ہیں، میں تجزیہ کرتا ہوں، آپ منصف بنے، بتائیں بات کس کی ٹھیک ہے؟ جو طبقہ صحابہ کرتا ہے، اس طبقے نے کبھی اہل بیت کو کوئی بات کی؟ اس نے کبھی آل رسول کی کوئی تنقیص کی؟ لیکن یہ دوسری بات ذرا کڑوی ہے، یہ جو آل رسول والا طبقہ اور اہل بیت والا طبقہ ہے، یہ جب بات کرتے ہیں ساتھ صحابہ کی تنقیص کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لہٰذا ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر حرمت والا مہینہ ہے، لڑائی جھگڑوں کو ختم کرو، فتنہ فساد کو ختم کرو، امن اور اتفاق کی بات کرو۔ وہ دور لد گئے جب تم اپنے لوٹوں میں منہ بند کر کے جس کو چاہے مرضی گالیاں دیتے تھے، سب و شتم کرتے تھے، تان و تشنیع کرتے تھے۔ بھائی اب سب کچھ چوک چوراہے میں کھل کر سوشل میڈیا کے ذریعے آ جاتا ہے۔ صحابہ کی شان میں گستاخی اور اہل بیت کے ساتھ جو ہے نا وہ محبت کا اظہار، یہ دونوں چیزیں ایک کشتی میں، ایک بندے کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سمجھنے اور ان بزرگ اور پاک باز ہستیوں کو جو اہل بیت میں سے ہیں اور صحابہ کرام میں سے ہیں، ان کے حقیقی منصب اور ان کے مقام اور عزت و شرف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے نا، تو واپس آئے 40 دنوں کے بعد، تو دیکھا کہ وہ سامری جادوگر نے ایک بچڑے کو سجا سنوار کر لوگوں کو اس کی پرستش پر لگا دیا ہے۔ سنی ہوئی نا بات،
آپ تو ماشاءاللہ پہلے آتے ہیں جمعے میں، یہ تو ان لوگوں کو نہ پتا ہو جو جمعے میں لیٹ آتے ہیں، تو آپ تو سارے پہلے آتے ہیں، آپ کو تو پتا ہے، اس لیے واقعہ پورا نہیں بیان کرتا ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کی داڑھی بھی پکڑ لی، سر بھی پکڑ لیا، اور جھنجھوڑا صحیح خوب، تکرار تک نوبت آ گئی، تکرار سے بات بڑھ کے ہاتھا پائی تک پہنچ گئی نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، ہارون نے کہا یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، او بھائی میرے، او دیکھ دھیان کر، میں بڑا بھی ہوں تیرے سے، او داڑھی پکڑ لی تو نے، سر پکڑے۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے نا، نہ کر ایسے، نہ کر یار، لوگوں میں تماشا بنے گا۔ موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی، دونوں میں اختلاف ہوا، ہاتھا پائی ہوئی، ثابت ہے قرآن سے۔ موسیٰ کی نبوت میں فرق آیا، ہارون کی نبوت میں فرق آیا۔ کوئی کہتا ہے کہ موسیٰ نے غلط کیا، کوئی کہتا ہے کہ ہارون نے اپنی ذمہ داری نہیں پوری کی، دونوں میں اختلاف ہوا، ہاتھا پائی ہوئی، بات رفع دفع ہو گئی۔ دونوں نبی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ میں بھی اختلاف ہوئے، 100 اختلاف ہوئے، باتوں تک بھی رہی، بات ہاتھا پائی تک بھی پہنچی، بات لڑائی تک بھی پہنچ گئی، دونوں ہی طرف صحابہ ہیں۔ اور یہ جو مارکا جو کربلا کا، جس کو حق و باطل کا مارکا بنا دیتے ہیں، کفر اسلام کا مارکا بنا دیتے ہیں، اور اس میں ملما کاری اور اس میں مرچ مسالہ لگا کر اس میں تو صحابہ بھی نہیں تھے کہیں۔ ایک طرف حسین ہے اور دوسری طرف یزید ہے، حسین حق ہی حق ہے، یزید غلط ہی غلط ہے، تقابل ہی کوئی نہیں۔ یہاں اس مسئلے میں صحابہ کا جھگڑا کہاں سے لے آتے ہو؟ صحابہ کا جھگڑا چلو پیچھے کہیں ہو بھی گیا، ہم کہتے ہیں وہ صحابہ تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کے برابری کے تھے، دونوں کی اوقات تھی ایک دوسرے کو کچھ کہنے سننے کی۔ آپ کی میری اوقات ہے کہ ہم صحابہ پہ کوئی بات کریں؟ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مقابلہ صحابہ سے تھا بھی نہیں، صحابہ سارے حسین کے ساتھ تھے، جیسے میں نے بھی آپ کو بیان کیا، صحابہ سارے حسین کے ساتھ تھے۔ اور یزید بدبخت کو بھی شرم تو آئی جب اس کے پاس بات پہنچی، اس نے وہ اقدامات نہیں کیے جو اس کو کرنے چاہیے تھے، لیکن جو کچھ کر سکتا تھا اس نے بعد میں معافی تلافی کے لیے ہدیے تحفے بھی دیے، اور اس نے کچھ نہ کچھ کوشش کی اپنے طور پر۔ لیکن چونکہ وہ حکمران تھا، حضرت عثمان کی شہادت مظلومانہ وہ بلوائیوں کے ہاتھوں ہوئی، حکومت کے ہاتھوں نہیں ہوئی، لیکن ہم حضرت حسین کی شہادت کو اس لیے زیادہ بڑی مظلومانہ شہادت مانتے ہیں کہ حضرت حسین نے ہتے تھے اور وہ رعایا تھے، ان کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری تھی، حکمران کی ذمہ داری تھی۔ تو بھائیو، اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے، اس مسئلے کو سنتے ایسے لوگوں سے خبردار رہیں جو کربلا کے مسئلے کو، حضرت حسین کی سیرت، شخصیت اور ان کے شان، مقام اور مرتبے کو بیان کرنے کے چکر میں صحابہ کی تنقید کر جائے اور اس جھگڑے کو صحابہ کا جھگڑا بنا دے، اور ایک طرف کو حق اور ایک طرف کو غلط ثابت کرے۔ صحابہ کے درمیان جھگڑے لڑائی اگر ہو بھی گیا تو ہو بھی گیا، ان کا مسئلہ وہ جانے اور اللہ جانے، اللہ نے ان کو بخش دیا، اللہ نے ان پکڑ ہی نہیں کرنی۔ لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ صحابہ کے درمیان تو تھا بھی نہیں، اور جو صحابہ تھے وہ سارے اس مسئلے سے لا تعلق تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسئلے میں کسی بھی فتنہ اور انتشار سے، کسی بھی فساد سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر رکھے، اور بھائیو اپنے ملک کو امن اور اتحاد اور اتفاق کی طرف لے کر جائیے۔ غلط بات کو اچھے طریقے سے غلط کہیے، اس کا رد کیجیے، اس کا انکار کیجیے، لیکن ایسے کسی پروپیگنڈے اور ایسے کسی ایجنڈے کا حصہ نہ بنے جس میں آپ لوگوں کو، دوسروں کو جو ہے نا وہ ان کی زندگیوں کو تنگ کریں اور ان کے لیے آپ پریشانی کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کے اندر آسانی اور راحت والا معاملہ فرمائے، ملک پاکستان کو امن و آشتی، اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے۔